بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن نقوی صاحب کا جملہ بہت حسین لگتا ہے مجھے جب وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی کچھ یادوں میں سے ایک یاد محفوظ ہے، باتوں میں سے بات یاد ہے، جب انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا حافظ صاحب کا کہ جو اولاد امیر المومنین ہیں، جو سادات ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، کیا انداز ہے، کہنے والا بھی تو حسینی ہے۔ تو بات سے بات نکلتی چلی آتی جناب حذیفہ یمان سے، یہ 3 الفاظ منسوب کیے گئے شیعہ سنی دو روایت کے اندر ہے، اور امیر المومنین نے پہلا جواب دیا کہ آپ بھی تو کرتے ہیں فتنے سے محبت کا کیا مطلب کہ قرآن کے الفاظ ہے، خدا اعلان کر چکا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد سب فتنہ ہے۔ اب کیا بتاؤ کوئی مسلمان اپنے مال سے محبت نہیں کرتا؟ کیا کوئی مسلمان اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا؟ تو ہر مسلمان اگر کرتا ہے اور خدا اسے فتنہ کہتا ہے تو حذیفہ نے کہہ دیا تو کیا غضب غلط کا۔ بھئی میں نے صبح اس حالت میں کی کہ اپنے مال سے محبت کر رہا تھا، اپنی اولاد سے محبت کر رہا تھا، یہ سب کرتے۔ آگے جملہ عجیب کہا ہے انہوں نے، وہ کیا کہہ دیا، کیا وہ اصلی بلا وضوء، میں صلاۃ پڑھتا ہوں بغیر وضو کے۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے، بہت غور کیجئے گا، میں نے صلاۃ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، بغیر وضو کے ایک ہی صلاۃ ہوتی ہے، بغیر وضو کے ایک ہی صلاۃ ہوتی ہے، وہ صلاۃ ایسی ہے جس کے بغیر کوئی صلاۃ نہیں ہوتی۔ اگر وہ صلاۃ نہ ہو تو کوئی صلاۃ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، خدا کی صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، محمد کی صلاۃ کو درود کہتے ہیں۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کو اتنا ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اگر کوئی رات کے 2 بجے بھی کہے مومنین اعلان سنیں تو مومنین ہی اٹھیں گے، باقی سب اٹھ کے بھی نہ اٹھیں گے، یہ سو کے بھی اٹھیں گے اسما افہم کے نام سے، کبھی زیارت امیر المومنین کے نام سے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور جب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی تو یاد رکھیں 11 دن کا ایک عمل ہے، 11 روز کا ایک عمل ہے، 11 دن کا ایک عمل ہے۔ اس عمل کا خاص عنوان صرف درود ہے، اور درود ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو تلاوت کیجئے تو 51 ٹائم، 51 مرتبہ پڑھ کر رک جائیے، پھر پڑھیے 135 ٹائم، پھر رک جائیے، پھر پڑھیے 622 ٹائم اور مکمل ہو جائیے۔ کل بنے گا 808، 808 ٹوٹل اس کا آپ کر لیجئے گا۔ 51 نمبر 1، 135 نمبر 2 اور 622 نمبر 3۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ 51 ٹائم پڑھ کر یہ ہدیہ کیجئے تو موت کا ذائقہ ہی ایسا میٹھا کر کے بتائیں کہ ہمیں قاسم کے خادم یاد آئیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں جو امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے حذیفہ کے الفاظ کی وضاحت میں آیا کہ حذیفہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہ جی میرے پاس وہ ہے زمین پر جو خدا کے پاس آسمان میں نہیں ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ان کے پاس زمین پر بیگم بھی اور بچے بھی ہیں، خدا کے پاس آسمان پر نہ بیگم نہ بچے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک، اور اب یہیں سے متصل ہو کل کی بات سے۔ کل کی بات کیا تھی؟ سورہ القصص، اس کو میں اشتباہاً کہف کہہ گیا تھا، پھر کاف سے قاف کو تبدیل کر کے میں نے قصص بیان کر دیا تھا۔ نمبر بھی شاید یاد ہوگا، 11 کھول دیجئے 56 ہو جائے گا، آیت نمبر 56 تھی۔ اب یاد آ گیا کل کی بات؟ تو آیت کیا تھی؟
آیت تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ آیت مکمل ہو گئی. سورہ قصص میں یہ آیت ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا اعلان کرتا ہے انک لا تہدی من احببت، حبیب آپ جس کو پسند کریں اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. جس کو آپ چاہیں اس کی ہدایت آپ نہیں کر سکتے. میں ترجمہ بغیر ڈنڈی مارے کر رہا ہوں. وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کی چاہتا ہدایت کر دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خدا زیادہ جانتا ہے کون ہدایت حاصل کرنے والے. ٹھیک. اب اس آیت سے ہدایت کے اصل عنوان پر نہیں، معصوم کی تلاش میں چل رہے تھے. خدا نے نظام ہدایت کو کچھ ایسے مضبوط کیا ہے کہ ہادیان کو معصوم بنا دیا ہے. جب ہادی معصوم ہوں گے تو ہدایت خطا سے خالی ہوگی. ورنہ کیا خبر ہادی کیا پڑھ دے. میں جملہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اگر پہنچ سکیں. اگر امام جماعت بھول جائے تو پیچھے والے لقمہ دیتے ہیں، اور یہ لقمہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ کبھی لقمہ ایسے اچھا آپ کو دینے کا موقع نہیں ملتا. کہ آج تو موقع ملا، ہم نے مولوی کو لقمہ. صلوات پڑھے محمد والے. ہمیشہ مولوی ہمیں لقمے دیتا تھا، آج ہم نے مولوی کو لقمہ دیا ہے. اللہ اکبر. تو اگر پیچھے والوں کو نماز یاد نہ ہو تو لقمہ کون دے گا؟ مجھے یاد ہے غالباً کراچی کی ہی ایک آپ کے قریب کی بات کر رہا ہوں، بہت دور کی نہیں، مگر نام نہیں لوں گا. ایک نئے نووارد ہوئے حوضے سے فارغ التحصیل ہو کر. تو حوضے میں کتاب سے پڑھنا اور ہے، معاشرے میں کھڑے ہو کر مشاہدے سے پڑھنا اور ہے. علم بالمطالعہ اور ہے، علم بالمشاہدہ اور ہے. ٹھیک ہے. اب ہم حوضے میں پڑھے ہوں کہ نہ پڑھے ہوں، لیکن ہم نے علم بالمشاہدے سے تو پڑھ لیا ہے نا. اب وہ جملہ بیان کرتے وہ صاحب آئے بیچارے، اور اگر پہلے دن اگر نماز میت آ جائے، غور کیجئے گا اتنا آسان نہیں ہے. ابھی تک کارڈ بٹتے ہیں امام بارگاہوں میں، نماز میت کے دعاؤں کے کارڈ اب تک بٹتے ہیں. اتنے مر چکے اور اتنی بار ہم نماز میت پڑھ چکے، پھر بھی یاد نہیں ہوتی. ڈر لگتا ہے نا موت سے، اس لیے یاد نہیں ہوتی. تو اب وہ بیچارے نووارد تھے اور ان کو کارڈ کسی نے دیا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. انہوں نے سوچا کہ سب سے مشکل نماز کون سی ہے؟ سب سے مشکل نماز آیات. 2 رکعت نام کے ہیں، حساب کتاب میں 10 ہیں. ہر ایک رکعت میں 5 رکوع ہیں نا. ارے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہو تو دعا کرتے ہیں خدا پڑھنے کا موقع دے، کہیں بجلی چمکے. نہیں، ایسا نہ ہو کہ چمک ہی نہ جائے. پھر آپ کے مولوی صاحب اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ اپنی دعا خود مانگ کے گئے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خیر، نماز آیات پڑھ دی نماز میت کی جگہ. تو اب معصوم ہادی کیوں ہونا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آئیے اب پروردگار کے الفاظ مقدس کیا کہ انک لا تہدی من احببت، حبیب آپ جس کو چاہیں اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. اس آیت میں ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہم اس پر آتے ہیں. ظالمین نے ایک ظلم عجیب کیا کہ اس آیت کو لکھ دیا حضرت ابو طالب کے حوالے سے. حضرت ابو طالب. اب یہ اور 2 راویوں کے نام لیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس. 2 افراد سے روایت یہ آگے بڑھی ہے
کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے وقت آخر فرمایا تھا کہ چچا کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے. چچا فرمانے لگے بیٹا اگر مجھے سرداران مکہ کا خوف نہ ہوتا کہ وہ یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو میں پڑھ لیتا. اللہ اکبر. اب یہ موت کے ڈر سے وہ کہیں گے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے اگر اسی جملے پر رہیے تو یقین تو تھا، اظہار یقین کا مسئلہ ہے. یقین تو تھا، اظہار یقین کا مسئلہ ہے، مگر یہ دونوں راوی کیسے ہیں جن پہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہوئے اس واقعے کے 10 سال بعد. تو 10 سال پہلے تو نہ آپ مسلمان تھے نہ کوئی اور مسلمان تھے، بس ابو طالب تھے یا خدا کا حبیب تھا. یہ حبیب سے قریب تھے، حبیب ان سے قریب. صلوات پڑھے محمد. تو اب اگر تلاش کریں جا کے تاریخ میں تو پہلی بات تو یہی کہ ہجرت کے 7ویں برس میں فتح خیبر کی بات کہتے ہیں ان کو، یا فتح خیبر والے سال میں اسلام میں داخل ہوئے. تو اب اگر کسی اور سے روایت کی ہوتی نام لے کر تو بات اور تھی، اور ایسی روایت کو جس میں سلسلہ راوی کا مکمل نہ اسے مرسلہ کہتے ہیں، اس میں کوئی نام نہیں ہے. یہ خود تھے نہیں، کس سے سنا؟ نام نہیں بتایا. اب آئیے دوسرے راوی عبداللہ ابن عباس، جس سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال پیدا ہوئے. اب دودھ پیتا بچہ. صلوات پڑھیں محمد و آل اللہ اکبر. اور یاد رکھیے اس آیت کو سورہ القصص کا حصہ مان لیجئے کہ ساری آیات صورتوں کے لحاظ سے توقیفی ہیں پیغمبر کے حکم کے اعتبار سے، جیسے کہ سارے صورتوں کے نام توقیفی ہیں، موقوف شدہ ہیں. اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے کس کو سورہ مومنون کہیں گے اور کس کو منافقون کہیں گے. یہ پیغمبر نے فیصلہ کیا تھا. یہ سورہ نازل کب ہوا؟ جب پیغمبر نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 3 سال 4 مہینے بعد ہجرت کی ہے. سورہ بعد میں آیا ہے، واقعہ پہلے گزرا ہے. کچھ تو سمجھداری کا ثبوت دیتے. ایسے ہی ناسمجھ لوگ ہیں، کہاں ہجرت کو مکے سے جوڑ دیتے ہیں، کہاں معراج کو ایسے بنا دیتے ہیں گھر وہاں آباد تھا، گواہی یہاں سے دلوائی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے بہت روک کے پڑھا ہے، بہت روک کے پڑھا میں نے کہ گواہی ہجرت کے معراج کے مسئلے پہ کہاں سے آئی. خیر بات سے بات نکل جائے گی، اپنے آپ کو روکتا ہوں. انک لا تہدی من احببت. حبیب آپ جس کو چاہیں پسند کریں اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. کتنا مجمع بیٹھا ہے. پیغمبر آئے کیوں تھے؟ زور سے بولیے. اگر پیغمبر ہدایت ہی نہیں کر سکتے تو آئے کیوں تھے بھائی؟ اگر اتنی چھوٹی سی بات اتنے بڑے بڑے صاحبان علم کے درمیان معروف شدہ ہے تو انہیں کیا ہو گیا؟ بغض ابو طالب میں کیا دماغ کام نہیں کر رہا تھا؟ ہدایت کی دو قسمیں ہدایت کی. ایک ہدایت ہے اراءۃ الطریق، ایک ہدایت ہے ایصال الی المطلوب. ٹھیک سمجھاؤں آسان کر کے. اراءت کہتے ہیں دکھانا، راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب ہے ہاتھ پکڑ کے مطلوب تک پہنچا دینا. تو سارے انبیاء راستہ دکھانے آئے تھے، ہاتھ پکڑ کے پہنچانے کوئی نہیں آیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انا ہدیناہ السبیل
اما شاکر اما کفورا. بہت غور کیجئے گا، سورہ انسان کی آیت ہے، اب تو انسان سنے گا. صلوات پڑھے محمد والے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. راستہ ہم نے بتا دیا ہے. چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے. یہ کافر نہ بنتا اگر یہاں ہدایت کا ترجمہ ہوتا ہاتھ پکڑ کے لے جانا. چلیے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ پیغمبر کو بڑا شاق رہتا تھا جب لوگ آپ کی بات پر قبول اسلام نہیں کرتے تھے، آپ کی بات نہیں سمجھ پاتے تھے، تو آپ کا دل بڑا شاق رہتا تھا. اللہ اللہ کا باخع نفسک، حبیب شاید آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے ان کے غم میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے. آپ کا کام تو راستہ بتانا ہے، راستے پر پہنچانا ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے دو ذمہ داریاں ہیں، ایک بلاغ ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، اور ان کو پہنچانا منزل پہ ہمارا کام ہے. میں یوں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں کہ اگر ارات الطریق ہو دعوت اسلام ہے، ایصال الی المطلوب ہو تو پھر کل ایمان ہے. یعنی جو منزل تک پہنچ گیا تو مومن کامل ہو گیا، اور یہ سب خدا کا اختیار ہے. ورنہ آپ سمجھ سکتے کتنے ساروں کو پیغمبر نے دعوت دی تھی، کتنے مسلمان ہوئے، کتنے عظیم الشان ہوئے، کتنے کل ایمان کے جانثار ہوئے. تو آپ گنتے چلیے. یاد رکھیے پیغمبر آئے تھے سب کے لیے ہادی بن کر.